بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 اکتوبر بروز جمعرات ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کو بڑا ریلیف ملا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا ہے کے پی ہاؤس کو عدالت نے، اور جو فیصلہ ہے کے پی ہاؤس کو سیل کرنے کا اس کو کالعدم قرار دے دیا گیا، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور ساتھ ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے آج بڑا اقدام اٹھایا گیا ہے کے پی حکومت کی جانب سے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایک ضلع خیبر میں جو پختون جرگہ ہونا ہے، اور یہ ایک سینسٹیو معاملہ بن چکا ہے، چونکہ پی ٹی ایم کے حوالے سے ہمارے اداروں کی پہلے سے بھی بہت زیادہ اعتراضات تھے، لیکن جو چیزیں ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھانی ہے، ہمیشہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو اپنے سے دور کرنے کی بجائے اپنے قریب کرتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں، مسائل کو حل کرتے ہیں، اور یہی ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ جب ہم نے دیکھا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ایک کالعدم تنظیم قرار دے دیا گیا، پھر اس کے بعد کل شام ایک سٹیٹمنٹ آئی ترجمان کی جانب سے جو کے پی حکومت کے ہیں بیرسٹر سیف، اور پھر اس کے بعد بیرسٹر سیف کو ہٹانے کا بھی کے پی حکومت کی جانب سے تفصیلات سامنے آئیں، جو بعد میں ابھی تک ان کو نہیں ہٹایا گیا۔ لیکن ایک جو درست کام کیا گیا ہے کے پی حکومت کی جانب سے، وہ آج وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ایک جرگہ بلایا گیا ہے تمام جو عمائدین ہیں مختلف قبائل کے اور حکومتی شخصیات کو، اس میں گورنر خیبر پختونخوا کو بھی جو پیپلز پارٹی کو ہیڈ کرتے ہیں، جمعیت علماء اسلام فیک کے لوگوں کو بھی بلایا گیا ہے، محسن نقوی وزیر داخلہ بھی اس میں موجود ہوں گے۔ اور چونکہ ایک اس وقت سینسٹیو معاملہ ہے اور حالات کشیدہ ہیں، اور دونوں طرف سے پاکستانی ہیں، اور حالات کو بہتر کرنے کے لیے ایک جرگہ بلایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا ہے کہ حکومت نے پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم قرار دیا تو یہاں حالات کشیدہ ہو گئے، سب مل کر مسائل کا حل نکالیں گے۔ حکومتی اور اپوزیشن ممبران کا مشترکہ اجلاس آج دوپہر کو ہی بلایا گیا ہے۔ اجلاس میں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے پی ٹی ایم کو کالعدم تنظیم قرار دیا تو جس کی وجہ سے حالات کشیدہ ہوئے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وفاقی حکومت سے رابطہ کیا ہے اور ان کو کہا ہے کہ معاملات کو بہتر انداز میں یہاں دیکھا جائے، اور سب مل کر متفقہ طور پر اس مسئلے کا پرامن حل نکالیں گے۔ اور خیبر پختونخوا اسمبلی نے ضلع خیبر میں امن و امان کے معاملے پر بھی ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ خصوصی کمیٹی تحریک کی جو سربراہی ہے وہ صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے تحریک پیش کی تھی۔ کمیٹی میں حکومت اور اپوزیشن دونوں کے اراکین شامل ہوں گے، جبکہ کمیٹی کا پہلا اجلاس آج اسمبلی سیکریٹریٹ میں ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی حکومت کی جانب سے جو پی ٹی ایم کی سرگرمیوں پر پابندی سے متعلق جو اپنا موقف ہے وہ بھی آج دیا جائے گا، اور آج پاکستان تحریک انصاف کی جو کے پی حکومت ہے اس کی جانب سے ڈسکشن بھی ہوگی کہ کس طریقے سے معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک دفعہ پختون جرگہ پر کوئی شیلنگ کا معاملہ آیا، اور یہ جب سارا ایشو گیا پشاور ہائی کورٹ میں صوبائی حکومت نے کہا جی کہ ہم نے چیف سیکرٹری یا پولیس کو نہیں کہا کہ آپ وہاں کارروائی کریں۔ پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری وغیرہ نے کہا جی ہمیں وفاقی حکومت کے احکامات تھے، جہاں کوئی غیر قانونی کام ہوگا وہاں ہم جائیں گے۔ پھر پشاور ہائی کورٹ میں جو کالعدم قرار دیا گیا اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اس کے اوپر بھی فی الحال سمپل نوٹس جاری کیے ہیں، اور جو کارروائی رکوانے پولیس کو کارروائی روکنے سے جو ایک درخواست دائر کی گئی تھی پشاور ہائی کورٹ نے اس کو بھی مؤخر کر دیا، اور اس کے اوپر بھی نوٹس جاری کر دیے۔ تو یہ عدالتوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ لوگوں کو جرگے کیوں بلانا پڑتے ہیں، لوگوں کو ایک پیرالل نظام کیوں کھڑا کرنا پڑتا ہے جب وہ جو آفیشیل سسٹم ہے اسے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے بہتر انداز میں ان چیزوں کو حل ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ہو وہ پاکستان کے لیے اور عوام پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ہر پاکستانی ایکویلٹی آف سٹیزن کا جو کنسیپٹ ہے آئین کے آرٹیکل 25 کے مطابق جو بنیادی انسانی حق ہے، ہم میں سے کوئی بہتر نہیں ہے، ہم میں سے کوئی اعلیٰ ادنیٰ نہیں ہے، بلکہ سب پاکستانی ہیں۔ اور ہاں کسی کا اختلاف ہو سکتا ہے، کسی کو کوئی مسائل ہو سکتے ہیں، تو وہ مل بیٹھ کے بات کی جائے۔ اور یہی ریاست کو تبھی کہا جاتا ہے کہ اس کا جو کنسیپٹ ہے کہ وہ ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو اس کو پھر بہت ساری اپنے ہر طرح کے جو بچے ہیں، کئی اس میں شرارتی ہوتے ہیں، کئی لائق ہوتے ہیں، کئی نالائق ہوتے ہیں، تو وہ ہر طرح کے لوگوں کو ساتھ ملا کے چلتی ہے۔ تو ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے مسائل حل کرے، اور پاکستان میں یہ جو آئے روز اس طرح کی خرابیاں ہیں، لوگوں کا اغوا ہو رہا ہے، لوگ ہمارے فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں،
پولیس کے جوان شہید ہو رہے ہیں، کبھی کسی تھانے پر کوئی حملہ ہو جاتا ہے کے پی میں، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک پاکستان کے حالات بہتر کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بادیابی کی درخواست پر وزارت دفاع سے رپورٹ طلب کر لی گئی ہے۔ ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی، آئی جی اسلام آباد عدالت میں پیش ہوئے۔ وکلاء نے بتایا کہ انتظار پنجوتا کی آخری لوکیشن F6 ہے، جس کے بعد معلوم نہیں ہے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آخری لوکیشن کس جگہ کی ہے۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا کہ اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم بنائی ہے، SSP انویسٹیگیشن سربراہی کریں گے۔ ڈیجیٹل سرویلنس سیف سٹی کیمروں سے ہم نے کوشش کی ہے، F6 اور ایوب چوک کے کیمروں میں انتظار پنجوتا کی گاڑی نظر آتی ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے مرزا آصف ایڈوکیٹ کے ساتھ وہ فیض آباد تک گئے۔ آئی جی اسلام آباد نے کہا کہ ایک موبائل نمبر سامنے آیا ہے جو واٹس ایپ پر ہے، واٹس ایپ لوکیشن ہم IB سے لیتے ہیں، ابھی کچھ معلوم نہیں ہے۔ آخری دفعہ گاڑی ایوب چوک دیکھی گئی، جبکہ وکیل مرزا آصف کے بیان کے مطابق وہ آخری دفعہ فیض آباد تھے۔ ہم نے دیگر IGs کے ساتھ گاڑی اور موبائل نمبر بھی شیئر کیا ہے۔ چیف جسٹس نے کہا IG صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے، اس پر آگاہ کریں۔ وزارت دفاع سے میں رپورٹ منگواتا ہوں، اس کا مجاز افسر بھی بلاتا ہوں، رپورٹ منگوا کر کل کے لیے کیس کو میں رکھ رہا ہوں۔ وکیل نے کہا ہمیں تو امید تھی کہ IG صاحب انتظار پنجوتا کو لے کر آئیں گے۔ اس پر چیف جسٹس بولے اگر IG صاحب کے پاس کوئی ایسی چھڑی ہوتی تو وہ لے آتے، اور وہ ایک پھر IG صاحب کی پوری جو کمرہ عدالت میں ان کی بتایا گیا کہ وہ اپ لفٹ آدمی ہیں اور بڑے پروفیشنل آدمی ہیں، اور امید ہے کہ وہ یہ سارا کچھ کریں گے، اور پوری قوم جانتی ہے کہ کون کیا ہے۔ لیکن بہرحال اب عدالت نے کل وزارت دفاع کے نمائندے کو بھی طلب کر لیا ہے، اور عدالت نے کل ان سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی لیڈر زرتاج گل، جن کو 3 MPO میں 30 دن کے لیے نظر بند کیا گیا تھا، ان کے کیس میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ ایک تو ان کی رہائی سے متعلق پاکستان تحریک انصاف نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ رہا ہو چکی ہیں۔ دوسرا ان کا نام، ایک درخواست تھی جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے پاس پاکستان تحریک انصاف کی رہنما کی کہ ان کا نام ECL سے PCL سے نکالا جائے اور ان کو بیرون ملک سفر کی اجازت دی جائے۔ پہلے اجازت دی گئی، پھر ان کا نام نہ نکالا گیا۔ طارق جہانگیری صاحب نے کہا کہ آپ ہمیں اس نہج پر نہ لے کے جائیں کہ پھر ہم ایسے احکامات جاری کریں اور کئیوں کو جیل جانا پڑے۔ آج سماعت ہوئی تو آج جو وفاقی حکومت کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا ہے کہ ان کا نام ECL کے بعد PCL سے بھی نکال دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے PTI رہنما اور رکن قومی اسمبلی زرتاج گل کا نام PCL سے نکلوانے کی درخواست پر سماعت کی۔ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ ڈپارٹمنٹ نے رپورٹ عدالت میں جمع کروا دی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ زرتاج گل کے بیرون ملک جانے پر اور نئے پاسپورٹ کے حصول پر کوئی پابندی عائد نہیں ہے۔ عدالت سے استدعا ہے کہ یہ درخواست نمٹا دی جائے۔ وہ نیا پاسپورٹ بھی بنوا سکتی ہیں اور وہ بیرون ملک بھی جا سکتے ہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہے۔ لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر DG پاسپورٹ امیگریشن کو بھی طلب کیا گیا تھا، اور عدالت نے کہا تھا کہ آپ ان چیزوں کو، سیاسی لوگ ہیں ان کو سیاسی رہنے دیں اور اس طرح کے معاملات نہ کریں، جس کے بعد پھر یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنا پاسپورٹ بھی بنوا سکتی ہیں اور بیرون ملک بھی جا سکتی ہیں۔ وزارت داخلہ پنجاب کی صدا پر ڈیرہ غازی خان کے ایک مقدمے میں زرتاج گل کا نام PCL میں ڈالا گیا تھا۔ زرتاج گل نے PCL میں نام ڈالنے کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ جسٹس طارق جہانگیری صاحب کے سخت احکامات کے بعد ان کا نام بھی جو مختلف پاسپورٹ کنٹرول لسٹ ہے یا ECL ہے اس سے نکال کے ان کو پاسپورٹ بنانے کی بھی، پاسپورٹ میں اس کو رینیو کروانے کی بھی اجازت مل گئی ہے، اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب نے درخواست کو ڈسپوز آف کر دیا۔ سب سے اہم جو آج کیس تھا وہ تھا پاکستان تحریک انصاف کی جو KP حکومت کی جانب سے خیبر پختونخوا حکومت جو آج مقدمہ جیتی ہے، وفاق سے مقدمہ جیتی ہے، وہ تھا کہ KP ہاؤس کو اسلام آباد کو سیل کر دیا گیا، اس کو ڈی سیل کیا جائے۔ پہلے یہ درخواست ایڈوکیٹ جنرل KP نے جمع کروائی تھی پشاور ہائی کورٹ میں۔ پشاور ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ ہمارا دائرہ اختیار نہیں بنتا، چونکہ اس میں وفاقی حکومت کے ماتحت ادارے ہیں، تو آپ اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جائیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل یہ درخواست دائر ہوئی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج متعلقہ حکام کو طلب کیا ہوا تھا، رات گئے یہ فیصلہ جاری ہوا تھا، اس کی تفصیل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج عدالت میں سماعت ہوئی تو عدالت کی جانب سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل، فوری طور پر ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا ہاؤس سیل کرنے کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سماعت کی۔ CDA نے موقف اختیار کیا کہ غیر قانونی کنسٹرکشن ہوئی ہے اور کچھ واجبات بھی باقی ہیں۔ 2014 میں پہلا نوٹس دیا تھا اور اب 2024 میں بھی نوٹس دیا، لیکن اس کے اوپر KP حکومت کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آیا۔
چیف جسٹس عامر فاروق نے خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کرنے کا حکم دیا۔ عدالت نے سی ڈی اے کے وکیل سے مکالمے میں کہا کہ آپ قانون اور قاعدے کے مطابق یہ کر سکتے ہیں، آپ ان کو نوٹس دیں، وہ جواب دیں گے اور وہ آپ کو اگر کوئی آپ کے بقایا جات بنتے ہوں گے وہ مل جائیں گے، لیکن ایک حکومت کا جو وفاق میں ہاؤس ہے اس کو آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ اگر کچھ ہے تو نوٹس کریں اور اس کو بعد میں دیکھ لیا جاتا ہے۔ اس طرح نہ لگے کہ آپ کسی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ فیصلہ دے رہا ہوں، آپ فوری طور پر خیبر پختونخوا ہاؤس کو ڈی سیل کریں گے، اور عدالت نے سی ڈی اے کو فوری طور پر خیبر پختونخوا ہاؤس ڈی سیل کر کے خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اب چونکہ معاملات کو اس نہج پہ لایا گیا ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات خراب ہوئے، اور کس طریقے سے کے پی حکومت کو بھی کے پی حکومت کا یہ کہنا کہ جی ہماری گاڑیاں بھی قبضے میں لے لی گئی ہیں، ہماری گاڑیوں کو توڑا گیا ہے، جو وہاں پر پولیس کے لوگ تھے، جو کے پی کی پولیس کے لوگ تھے، ایک ڈی ایس پی تھا جو سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھتا ہے، اس کو گرفتار کیا گیا، وزیر اعلیٰ کی ٹیم ممبران کو گرفتار کیا گیا، ان کے ساتھ جو اسکواڈ ہوتا ہے اس کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، حتیٰ کہ جو کے پی حکومت کی گاڑیاں تھیں ریسکیو کی اور دوسری گاڑیاں تھیں جو سرکاری گاڑیاں واپس جا رہی تھیں، ان کو اٹک کے حسن عبدال روکا گیا، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کے خلاف پرچے ہوئے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں، حکومتوں کو ان معاملات کو دیکھنا ہوگا اور بہتر انداز میں چیزوں کو آگے بڑھانا ہوگا، اور پوائنٹ آف نو ریٹرن کی طرف نہ جائیں کہ جہاں پھر عوام، چونکہ انقلاب کی بات تو ہو چکی ہے، انقلاب جن ممالک میں آئے ہیں وہ آخری آپشن ہوتی ہے جہاں پر حالات اس حد تک چلے جائیں کہ وہاں پر پھر عوام خود، آپ نے دیکھا بنگلہ دیش میں کیا کچھ ہوا، سری لنکا میں کیا ہوا تھا، اس سے پہلے مختلف ممالک میں جو ہوا، تو عوام کو اس نہج پر نہ لایا جائے۔ 8 فروری کو گرین ریولوشن تھا اور اس سے خوبصورت اور طریقے کوئی نہیں تھا، لیکن بدقسمتی سے اس گرین ریولوشن کو اگر کوئی کسی اور طرف دھکیلنا چاہتا ہے تو وہ عوام پاکستان کے لیے بھی اور حکومت پاکستان کے لیے بھی کسی طریقے سے درست معاملہ نہیں ہے۔ عدالتوں نے سارے معاملات کو دیکھنا ہے اور عدالتوں نے ان چیزوں کو، ان کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔